نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ آج ہم اپنے آخری چیپٹر جو اسماء مشتقات ہے اسم العلا اس پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول بذات خود وزن ہے، اور یہ وزن فاعل و مفعول کا ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں کچھ اور ہے اور ثلاثی مزید فی میں کچھ اور ہے، اور ان دونوں کا استعمال جو ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا تھا وہ منصرف انداز میں تھا، منصرف کے انداز میں تھا، یعنی تینوں حالتیں وہ بدلتا ہے۔ پھر ہم نے فاعل و مفعول کا ہم نے دیکھا تھا یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، یہ خبر بھی بن سکتا ہے، یہ موصوف بھی بنتا ہے، یہ صفت بھی بنتا ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہم نے دیکھی۔ اسم الظرف ہم نے دیکھا تھا، اس کا بھی اپنا وزن ہے، اور ایک ظرف ہے وہ بھی الگ ہے، کچھ الفاظ ہے۔ اسم الصفہ مختلف قسم کی صفات ہم نے دیکھی تھی۔ اسم التفضیل مقابلے کا، ایک دوسرے کے کمپیریزن کی ہم نے کچھ اوزان دیکھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اسم الاعلیٰ دیکھیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ جو ابھی آپ سے میں نے اس کے جو خلاصہ میں نے بتایا وہ اس کے اوزان اسم الفاعل مفعول ظرف کے مجرد مزید فی، اس میں ان کے جو مختلف اوزان ہیں ان کے وہ اوزان آپ کے سامنے ہیں۔ اسم صف میں اسم مشتبہ، اس میں فاعل مفعول فعیل و فاعل یہ وزن تھا۔ سر وہ یہ جی سوری سر تصویر نہیں آ رہی، سوری جو کھلا رہے ہیں سمجھیے سلائیڈ آ رہی ہے، اب آ گئی، نہیں آ رہی؟ اب آ گئی سر۔ اچھا، اسم الصفہ میں ہم نے چار اوزان دیکھے، پھر افعال الصفہ یا الوان العیوب میں افعالو کا وزن دیکھا، اور اب پھر ہم نے اسم المبالغہ بھی دیکھا، فعال، فعول، فعلان اور فعلان۔ پھر ہم نے یہ ایک افعال الوان العیوب ہے اور ایک اس پہ تفسیر میں افعالو ہے، ہم نے یہ ان کا استعمال دیکھا۔ افعالو میں تمییز، اسم مبالغہ میں تمییز کے ساتھ استعمال ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا من کے ساتھ استعمال۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض کا من نہیں ہوتا، یعنی حذف ہو جاتا، جیسے اللہ اکبر، بیسیکلی یہ پورا ورڈ تھا، آیت تھی اللہ اکبر من کل شیء، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو کس سے بڑا ہے، بات سمجھ میں آ گئی حذف کی۔ اللہ اکبر آگے بات کلیئرٹی نہیں ہے، تو پھر اس کی کلیئرٹی کو دینے کے لیے پھر جو علماء نے بتایا کہ من کل شیء بیسیکلی تھا، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، اور اللہ اکبر سمپل یہ لکھا گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی ہے، اس سے پہلے سبحتو تھا، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں، لیکن اس کو حذف کر دیا گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو قرآن پاک میں اس طرح کی جب آپ تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو تفاسیر میں عموماً یہ باتیں ڈسکس کرتی ہوئی ملیں گی کہ یہاں پہ یہ معنی مقصود ہے، تو وہ مقصود جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ بیسیکلی وہ جو حذف الفاظ ہوتے ہیں ان کے ریفرنس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اکثر یہ آتا ہے۔ اسی طرح ہم نے مرکب اضافی کے طور پہ دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں آلہ۔ آلہ ہمیں پتہ ہے ایسی کوئی شے جو کسی کام کا ذریعہ ہو، یعنی ہتھیار ہو، اوزار ہو، جن کے ذریعے سے کوئی کام کیا جاتا ہو۔ تو آلہ ہمارے یہاں ایک عام اردو اور عربی بالکل استعمال ہوتا ہے۔ اس نے آلہ قتل سے، اس کا آلہ قتل کیا تھا، کس آلے سے اس نے قتل کیا۔ آلہ قتل ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے وزن ہے مفعل، مفعلۃ اور مفعال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ہم نے پہلے وزن دیکھے، جی آپ نے زیادہ اوزان ہم نے دیکھے تھے اسم الصفا میں، جہاں پہ ہمارے پاس اسم مشتبات میں تھا فاعل، مفعول، فعیل، فاعل، یہ ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہم نے مبالغہ میں دیکھے تھے. تو ہم نے دیکھے کچھ اوزان ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. تو اسم العلیٰ کے لیے جو 3 اوزان استعمال ہوتے ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک چیز یہاں پہ ہمیں پہلے سمجھ لیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی اس اسماء اور افعال پڑھے اس میں میم کا استعمال نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسم المشتبات میں ہم نے دیکھا کہ میم کا استعمال ہو رہا ہے، کہ میم شروع میں آ رہا ہے. جیسے مفعول میم، اسم الظرف مفعل مفعل، یا کثرت کے لیے مفعلۃ اور جمع اس کی ہے مفاعل. مزید فی میں موئل یا موعل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میم جب آ جائے، ضروری نہیں ہر دفعہ، لیکن میم آ جائے تو آپ کے ذہن میں اسم المشتبات والے الفاظ آنے چاہیے. لے ہوگی بات؟ جی اب جو ہم دیکھیں اسم العلیٰ، اب آپ دیکھیں مفعل، مفعلۃ، مفعال. اگر ہم دیکھیں تو مفعل یا مفعل اسم الظرف ہم نے پڑھا تھا مجرد میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان سب میں جو ہم نے پڑھے تھے میم کے اوپر یا تو زبر تھی جو کہ مجرد تھے، یا مزید فی میں پیش تھی. اسم العلیٰ میں میم کے نیچے زیر آ گئی. سمجھ آ گئی بات؟ یس مجرد میں میم کے اوپر زبر ہے، جیسے مفعول، مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفاعل. آپ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے. زبر مزید فی میں میم کے اوپر پیش ہے، موعل یا موئل. لیکن اسم العلیٰ جو ہے اس میں میم کے نیچے زیر ہے. ایک تو یہ ہمیں ڈفرنس سمجھ آ جی گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں اسم الظرف کثرت کے لیے مفعلۃ، اور اسم العلیٰ کیا ہے؟ مفعلۃ. اسم الظرف مفعلۃ اور اسم العلیٰ کیا ہے؟ میم کے نیچے زیر مفعلۃ. باقی ایگزیکٹلی سیم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا کہ جیسے کوئی لفظ آئے تو آپ نے پہلے اس کے، ہم نے بات کی تھی کہ حرکات اور اعراب گرامر میں یا عربک میں بہت امپورٹنٹ ہے. زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے. مفعلۃ، مدرسۃ، جہاں بہت زیادہ کثرت سے پڑھائی کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مدرسۃ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی مفعلون، مفعلۃ، مفعال ابھی ہم آگے دیکھیں گے. مثلا بارادہ ہوتا ہے چھیل کا برادہ بنانا. ہمیں برادہ خاص طور پہ جب گھر بن رہے ہوتے ہیں تو برادے کا استعمال ہمارے یہاں عام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی نے سنا وہ لفظ برادہ؟ یس سر ٹھیک ہاں ہے. جی سر بارادہ ہوتا ہے چھیل کا برادہ بنانا، وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. آپ یہ کہہ لیں کہ ایٹم کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ایٹم غلط ہے لیکن پھر سمجھنے کے لیے. مبرادن مفعالن کے وزن پہ، مبرادتن مونس ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مونس نہیں ہے بیسیکلی، یہ وزن ہے. اور مبرادن جی بیسیکلی یہ وہ آلہ ہے جس سے چھیل کا برادہ بنایا جاتا ہے، جس کو ریتی کہتے ہیں. یعنی کوئی ایک ایسا آلہ جو لکڑی کا برادہ بناتا ہو، کوئی ایسا آلہ جو لوہے کو چھیل کے اس کے چھوٹے ذرے بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں مبرادتن، مبرادن یا مبراد. اب دیکھیں اب وزن وہی ہے، مفعلن، مفعلتن، مفعالن، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے سر پہلے تینوں پڑھا کا تھا مدرساتن، میم کے اوپر زبر تھا مدرساتن. یہاں میم کے نیچے زیر ہے مبراداتن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تو میم کے نیچے زیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اسم اعلیٰ ہے. اسے دیکھیے سخونا عربی میں گرم کرنا. سخونا کیا ہے؟ گرم کرنا. اب تینوں اوزان میں ہم جب ڈالیں سخونا تو کیا بنے گا غلام بھائی؟ مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ سر یہ بنے گا، یہ سر بنے گا، یہ بنے گا سر سیخ مفعول سیخنون بنے گا سر، ہاں سیخنون بنے گا، سیخنون. سفنون بنے گا. یعنی سر یہ بنے گا مس خانون، مس خانون، بنے گا سر. مس خانون. ہاں جی، جزاک مس اللہ. خانون بنے گا. اور مفعلتن پہ کیا وزن بنے گا غلام بھائی؟ مفعل بنے گا سر مس خالتن سر، مسخاناتن. مسخاناتن. مس خانہ. اور مسخانہ. مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مسخانون. مسخانون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ واٹر ہیٹر. کیا کی بات؟ دیکھیں عربی کی بیوٹی دیکھیں. جی. آپ نے ایک فعل کو سمجھا، اب آپ اس سے اسم الاعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک فعل کو سمجھا، اس سے فاعل بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک فعل کو دیکھا تو مفعول بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک فعل دیکھا تو اس سے اسم الصفہ بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک فعل دیکھا اس سے اسم المبالغہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بیوٹی عربک کی ہے کہ اس حد تک اس کی اسٹرانگ گرامر ہے. کلیئر ہوگی بات کی نہیں؟ جی سر. اگر ساخانون ہے گرم کرنے والا، کیا بنے گا؟ گرم کرنے والا کیا بنے گا عربی میں؟ سر ساخن. جزاک اللہ. ساخنون کس وزن پہ؟ جی. فاعل. ماشاءاللہ، فاعل فاعل کے وزن پہ. گرم کیا ہوا یا جس کو گرم کیا جائے. سخون. وزن کیا ہے؟ مفعول کا سر. مفعول تو سخونا کو بنائے نا مفعول میں. مسخون. مسخون. جزاک اللہ. باردن چھیلنے والا. باردن سر اس کا بنے گا باردن. باردن. جزاک اللہ. چھیلا گیا، جس کو چھیلا جائے. ٹھیک ہے. مبرودن سر. مبرودن. مبرودن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مبرود. آپ نے دیکھا کہ صرف آپ کو بارادہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس سے فاعل، مفعول، اوزان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک لفظ آئے گا تو خود بخود آپ کے الفاظ جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کو فائدہ. اگر آپ کو یاد ہو جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں وہ چاچا چاچی نانا نانی اس طرح کر کے یاد کرایا جاتا تھا. جی. وہ ایک ردم میں الفاظ کو یاد کرایا جاتا تھا. پھر جمع کراتے تھے تو اونا اونا ڈالتے تھے. کتاب کتاب. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. اسی طریقے سے عربک میں اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو وہ بھی گردان تھی بیسیکلی، وہ بھی اوزان تھے، لیکن اس وقت ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اوزان ہے. اردو گرامر اگر آپ نے یاد ہو تھوڑا بہت تو بیسیکلی ہم گردانے پڑھتے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اردو کی گرامر کم ہے ایز کمپیئر ٹو عربک کی گرامر. عربک کی گرامر میں اوزان زیادہ ہے. آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یس سر. ناشارہ لکڑی کو چیرنا. تو ناشارہ سائرہ بہن مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ منشرن. منشارون. مفعلتن. منشرتن. منشارتن. مفعالن.
من شعار. ماشاءاللہ من شعرن، ٹھیک ہے نا، آری، لکڑی کو چیرنے کے لیے آری استعمال ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، Yes, sir. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اسم الاعلیٰ کے اوزان آ گئے. اچھا اب آپ نے دیکھا کہ میں نے مبرادن کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، مسخانتن اور منشارن. ہوتا کیا ہے کہ تینوں اوزان ٹھیک ہے، لیکن زبان میں جو الفاظ زیادہ استعمال ہوں وہ عموماً آلے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو وزن میں تو مبرادن، مبرادتن، مبرادن تینوں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مبرادن. اسی طرح مسخانون، مسخانتن، مسخانن واٹر ہیٹر، لیکن زیادہ استعمال کون سا ہوتا ہے عربک میں؟ مسخانتن. منشارن، منشاراتن، منشارن، ان تینوں میں سے زیادہ جو مستعمل ہے، استعمال ہونے والا وہ کیا ہے؟ منشارن. ٹھیک ہے نا؟ تو عربک میں زبان میں زیادہ الفاظ جو ہیں وہ یہ والے، تو اس کا کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اہل زبان جس لفظ کو زیادہ استعمال کریں گے، جس وزن کو، جس فعل کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے تینوں میں سے ہر جو فعل ہے اس کا جو وزن اوزار کے ریفرنس سے، آلے کے ریفرنس سے آ رہا ہے، وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر، ویسے تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. مطلب ایک ہی ہے لیکن استعمال زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے اردو میں پہلے میز کہا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے میز کہا کرتے تھے. اب میز شاید ہی کوئی کہتا ہو، ٹیبل کہتے ہیں سارے. ہم، تو وقت کے ساتھ استعمال میں فرق آتا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ہم انگیٹھی کہا کرتے تھے، اب انگیٹھی کا لفظ صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں لکڑی کو جلایا جائے تو اس جگہ کو انگیٹھی کہتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہیٹر. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وقت کے ساتھ کچھ چیزیں کم استعمال ہوتی ہیں، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھولی جاتی ہیں. لیکن یہ اوزان تینوں ٹھیک ہے، لیکن اہل زبان جس لفظ کو یا جس وزن کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں تو وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ لفظ آلہ لگا کر مرکب اضافی بنا دیں. اب دیکھیں الکتالو، الکتالی، مفعال کے وزن پر سوری آلہ آ گیا، قتل کیا نام ہے، قاتلہ قتل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آلت الکتالی یہ وزن کے ریفرنس سے نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو بعض کا یس سر. آلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، آلہ قتل اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربک میں آلت الکتالی یہ الفاظ انداز بھی استعمال ہوتا ہے. اب مفعلون ہمارے پاس کیا ہے؟ منصرف ہے، تو اس کی پوری گردان ہے، مفعلون، مفعلان، مفعلین، مفعلات، مفعلتان، مفعلتین، اور مفعال، مفعالان، مفعالین. آپ دیکھیں آنے، اینے اور مفعلاتن کیونکہ مؤنث کی نشانی ہے تو تانے، تینے یہ سب استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی یہ ہوگی مثنیٰ ہمارے پاس جمع، اور اس کا وزن جمع سالم نہیں ہے البتہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا جمع سالم نہیں، جمع مکسر ہے، وہ مفعلن، مفاعلو تو بنے گا مناشرو. مفعلتن، اب دیکھیں ہم نے ناشرہ پڑھا تھا نا، چینا، تو مفاعلو پہ وزن کیا آئے گا؟ مناشرو. مفعالن، مناشیرو، مفاعلو کے وزن پہ. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اوزان ہیں جو ہم نے مختلف پڑھے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ سارے جو اسم الاعلیٰ ہیں وہ مفعلون، مفعلاتن اور مفعالن کے وزن پہ ہوں. بعض کا ایک مخصوص الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کفل، آج کل تو استعمال تالا ہوتا ہے، لیکن اگر یاد ہو تو ہم پہلے کفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اسی طرح سکین چھری کے لیے استعمال ہوتا ہے. سیف، سیف اللہ تلوار. کلیئر ہوگی بات؟ جی تو ہم نے یہ دیکھا بیسیکلی کہ ہمارے پاس تین اوزان ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مفعلن میم کے نیچے زیر، مفعلتن میم کے نیچے زیر، اور مفعالن. کلیئر ہوگی بات؟ جی مفعلن مذکر ہے، مفعلتن مؤنث ہے، مفعالن جمع مکسر ہے. جمع. لیکن تینوں میں سے کوئی جی ایک لفظ کہیں زیادہ استعمال ہوتا ہوگا. جیسے ہم نے دیکھ لیا بارادن، ناشرہ، اور اس میں کیا تیسرا وہ تھا سخن 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 سخن. سخانون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب مفعلن یوز ہو رہا ہے، مفعلتن یوز ہو رہا ہے. مفعلن یہ اہل زبان کے اوپر زیادہ ہے. اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ اعلیٰ کا لفظ بھی استعمال ہوگا تو مرکب اضافی کے طور پہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، آلۃ القتالی. اور تیسرا ہم نے یہ پڑھا کہ بعض اوقات کچھ آلہ جو ہیں ان کے اوزان بالکل مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے الحمدللہ اسم المشتقات مکمل کر دیے. اچھا، اس میں ایک اور چیز رہے گی، وہ یہ تھی کہ جو یہ اوزان ہیں یہ صرف مجرد میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں استعمال نہیں ہوتے اضافی میں استعمال. مزید فی میں. ٹھیک ہے؟ یہ صرف مجرد الفاظ جو ہوتے ہیں نا فعل، ان سے بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، یہ مجرد الفاظ سے بنیں گے. تو یہ ہے. کوئی کوشچن اگر ہے تو مجھ سے پوچھ لیں کہیں. تو یہ جو بعد میں آپ نے جمع مکسر والی سلائیڈ کی تھی سر، وہ ایک بار کھول دینا سر، یہ والی. سر یہ ایک بار بتا دیں. یہ مفعلن اور مفعلتن. ہاں جزاک اللہ، میں بھول گیا بتانا. جو مفاعلو کا وزن ہے نا جمع مکسر میں، یہ مفعلن اور مفعلتن دونوں کے لیے استعمال ہوگا. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مفاعیلو یہ مفعالن کے لیے استعمال ہوگا جمع مکسر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک. سر اس پہ میم کے اوپر زبر آئے گا پھر جمع مکسر میں. جمع مکسر میں جزاک اللہ، ہاں بالکل، بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا. میم کے اوپر جمع مکسر میں زبر آ جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے لیکن آپ کو قرآن پاک میں مجھے ذہن میں نہیں ہے کوئی الفاظ ہوں جو استعمال ہوتے ہوں. ایسے تو سے دیکھ لیتے ہوں تو، لیکن بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جی میرا نہیں ٹھیک ہے خیال کہ قرآن سر. پاک میں ایسا کوئی الفاظ اس تک استعمال ہوئے، لیکن بات واللہ عالم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ایک تو میم جو ہے الفاظ یہ وزن میں آئیں گے اسم المشتقات میں ایک. دوسرا اسم اعلیٰ میں جو آئے گا تو میم کے نیچے زیر آئے گا ما سوائے جمع مکسر. ٹھیک ہے کہ یہ ہے. کوئی اور چیز اس میں؟ نو سر. غلام بھائی یہ سب ٹھیک ہے.